موضوع الدرس في قصة موسى عليه السلام مع فرعون وما فيها من العبر. سورة مؤمن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورۃ غافر میں الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب آپ اپنی قوم سے، قریش سے، کفار سے، معاندین سے کہیں کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں نہیں چلتے پھرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، پھر غور کریں، تدبر کریں، دیکھیں نتیجہ اور معال ان لوگوں کا جو قومیں ان سے پہلے گزری ہیں. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثار فی الارض، وہ قومیں ان میں طاقت میں بھی بڑی تھیں اور عمارات میں اور تعمیرات میں اور مکانات میں بھی اپنے ان سے بہت زیادہ آثار چھوڑنے والی تھیں. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. وما كان لهم من اللہ من واق، اور جب اللہ نے پکڑا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا ان کو بچانے والا. اور ان پر عذاب آنے کی وجہ کیا تھی؟
ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس اللہ کے پیغمبر آئے دلائل لے کر، فکفروا، لیکن انہوں نے پیغمبروں سے انکار کیا، کفر کیا، فاخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ انہ قوی شدید العقاب، اللہ کی ذات جو ہے بڑی قوت عظیمہ والی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے شدید العقاب، یعنی ان کا عذاب جو ہے بڑا دردناک ہے۔ اب اللہ تفصیل بیان فرماتے ہیں ان قوموں کی جو پہلے گزری ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی کھلی نشانیاں اور دلائل دے کے بھیجا۔ الی فرعون و حامان و قارون، یعنی یہ بڑوں کا نام لیا جاتا ہے، ورنہ آپ تو سب کے لیے گئے تھے نا، آپ نے تو سب کو ہدایت کرنی تھی، بنو اسرائیل کو بھی، بنو قبط کو بھی، لیکن جب بڑوں کا نام آ گیا تو گویا باقی ان کے تابع ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے آپ کو بھیجا فرعون، قارون و حامان کی طرف، لیکن انہوں نے مجموعی طور پہ مل کے کہا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کے بارے میں کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ نے اس کو نہیں بھیجا ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، جب موسیٰ علیہ السلام حق کے ساتھ آئے، اللہ کی طرف سے دین لے کے آئے، کتاب لے کے آئے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، ان نے کہا کہ اب ان کے قوموں کے بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کا عدد بھی زیادہ نہ ہو، اور یہ ان کی عورتیں جو ہیں لڑکیاں ہمارے گھروں میں کام کریں گی تو ان کے لیے ذلت بھی ہو اور نکبت بھی ہو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اللہ نے فرمایا لیکن کافروں کی تدبیریں ہمیشہ زائل ہونے والی ہیں۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑیں، کیا مانا ہے کہ وہ روک رہے تھے یا ویسے کہہ دیا کہ بھئی آپ نہ روکیں مجھے، اب جیسے آدمی کہہ رہے مجھے نہ منع کرنا۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں اور یہ بلائے اپنے رب کو۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے تو ڈر ہے کہ یہ تمہارے نظام کو بدل ڈالے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ یاد رکھیں کہ ہر دور کے فرعونہ، ہر دور کے جبار، ہر دور کے کفار یہی کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل ٹھیک چل رہے ہیں۔ یہی باتیں مکے والے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے ہم لوگ بڑے اطمینان سے تھے، ہم بڑے آرام میں سے تھے، کوئی جھگڑا نہیں تھا، لیکن جب آپ آئے ہیں تو آپ نے تفریق ڈال دی ہے کہ اب باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر ہے، اور بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارا نظام تو ٹھیک تھا، ہم تو بڑے اتفاق سے چل رہے تھے، حالانکہ ان کو بھول جاتا ہے کہ تم تو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، تم تو شرک کے اندھیریوں میں پڑے ہوئے تھے، تم تو شراب، زنا اور ڈاکے اور قتل میں پڑے ہوئے تھے، تم تو انسانیت میں اتنے گر گئے تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تم کیسے اچھے چل رہے تھے۔ لیکن ہر باطل یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ہر مشرک یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اسی لیے فرعون نے کہا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فساد کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی پناہ پکڑتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ہر متکبر سے اور ہر اس سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوم حساب پہ ایمان نہیں رکھتا۔ دیکھیں اللہ نے یہ 1400 سال پہلے واقعات سنائے ہیں، آپ اللہ کے قرآن میں غور کریں، تدبر کریں، فکر کریں، گھر میں بیٹھ کے ترجمہ پڑھیں، گھر میں تفسیریں پڑھیں کہ اللہ کو کیا ضرورت تھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں۔ لیکن ایمان سے کہیں، کیا آج بھی کافر یہ نہیں کہتے کہ مسلمان فساد کر رہا ہے، یہ مسلمان رہ گیا تو فساد کرے گا، یہ دین والا رہ گیا تو فساد کرے گا، یہ داڑھی والا رہ گیا تو فساد کرے گا، یہ قرآن لے آئیں گے تو فساد کریں گے، یہ لوگوں کو نماز کا پابند کرتے ہیں فساد کرتے ہیں، یہ لوگوں کو پردے اور بے حیائی سے روکتے ہیں تو یہ فساد کرتے ہیں۔ یعنی جو حق ہے وہ فساد ہے اور جو فساد ہے وہ حق ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بھی خرد کا نام جنو رکھ دیا اور جنو کا نام خرد، جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، کہ آج زنا جو ہے وہ تو خوش یعنی روشن خیالی ہے، اور اگر کہو کہ پردہ کرو، حیا کے ساتھ رہو، کوئی عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر، دیکھو یہ تو بڑی تنگ نظری ہے، ہر آدمی کی آزادی ہے جو چاہے کرے جہاں چاہے جائے۔ یہ کون سی آزادی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو آگ میں جھونکے؟ ہم کہیں چھوڑ دو یار، ہر آدمی کی آزادی ہے، جانے دو، مرنے دو اس کو، کیا ہمیں حکم ہے کہ ہم مظلوم کی بھی مدد کریں اور ظالم کی بھی؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا جو ہے یہ مدد ہے، لہذا اس کو ظلم سے روک دو، چون وہ ظلم کرے گا، وہ قتل کرے گا، وہ ڈاکہ مارے گا، وہ چوری کرے گا تو فساد پھیلے گا، جب تم نے روک دیا تو گویا یہ اس کی مدد ہے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کی اعانت کریں۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنے رب اور تمہارا رب جو ہے اس کی پناہ پکڑتا ہوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ گئے، اور یاد رکھو جو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں پھر اللہ ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ان میں سے ایک ایمان والا بندہ جو آل فرعون میں سے تھا، یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ فرعون کی قوم سے تھا، فرعون کی قبطیوں میں سے تھا، لیکن بعد نے کہا ہے کہ چاچے کا بیٹا تھا، لیکن قرآن نے یہ بات نہیں کی ہے۔ اللہ کا قرآن اتنی بتلاتا ہے کہ وہ آل فرعون میں سے تھا اور دل میں ایمان تھا لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ ظالم موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کر چکا ہے، وہ خاموش نہ رہ سکا اور بول پڑا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس نے کہا فرعون اور اس کے وزیروں، کیا اس بندے کو اسی لیے قتل کرتے ہوگی اللہ کا نام لیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتا ہے، اسی لیے جیسے کہ اپنا اکبر الہ آبادی نے بھی کہا تھا نا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، تو وہ بھی یہی جرم تھا کہ یہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور پھر وہ تمہارے پاس دلائل لے کے آیا ہے، معجزات لے کے آیا ہے، اور یہی وہ آیت مبارک ہے کہ جب عقبۃ ابن ابی معیط نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر کپڑا گلے میں ڈال کے خنقہ خنقا شدیدا گلا گھونٹا تھا، تو حضرت ابو بکر نے آ کے عقبۃ ابن ابی معیط کو دھکا دیا اور یہی آیت پڑھی کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اس مومن نے بھی فرعون کی دربار میں یہی کہا کہ کیا کر رہے ہو، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اگر یہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ بولنے کا وبال اسی پہ پڑے گا، اللہ اس کو خود پکڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر جن جن عذابوں سے تم کو ڈرایا ہے ان میں سے کوئی نہ کوئی عذاب جو ہے تم کو پہنچے گا۔ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف كذاب، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے جو حد سے گزرنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اس نے کہا کہ اے میری برادری، اے میری قوم، اے فرعون اور اے فرعون کے وزیروں، آج اللہ نے تمہیں ملک میں سلطنت دی ہے، قوت دیا ہے، اقتدار دیا ہے، اور تم اللہ کے رسولوں کو قتل کرتے ہو، اگر اللہ کا عذاب آ گیا فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ، پھر اللہ کے عذاب سے ہماری کون مدد کرے گا؟ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، فرعون کہنے لگا دیکھو میں تو تمہیں وہی بات سمجھاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں، یعنی میں تو تمہارے بھلے کی بات کر رہا ہوں، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، اور میں نہیں ہدایت کرتا تم کو مگر سیدھے راستے کی، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تمہارا نظام قائم رہے، تمہارا تمدن قائم رہے، تمہاری سلطنت قائم رہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا میں جو بتاتا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندہ مومن نے ان کو پھر ڈرایا، وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب،
اس نے کہا اے میری قوم مجھے تو ڈر ہے کہ جیسے پہلی امتوں پہ عذاب آیا تم پر بھی اسی طرح کا عذاب نہ آ جائے. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، جیسے کہ قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد قوم لوط وغیرہ پہ عذاب آیا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب تم اللہ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کے رسولوں کو قتل کرو تو لازمی بات ہے کہ پھر عذاب آئیں گے. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تم پہ اس دن سے جس دن کے پکاریں ہوں گی. بعض علماء نے فرمایا اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت والے دن بھی پکاریں ہوں گی. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر امت کو ان کے پیغمبر کے ساتھ بلایا جائے گا. اور اسی طرح اس دن جہنم والے جنتیوں کو پکاریں گے اور جنت والے جہنمیوں کو پکاریں گے. نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور اسی طرح ونادا اصحاب الاعراف، یعنی مراد قیامت کا دن ہے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ نہیں، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور سب پریشان گھبرائیں گے، وہ اس کو پکارے گا، وہ اس کو پکارے گا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها قال الانسان ما لها، کیا ہو گیا بھئی زمین کو ہر چیز باہر نکال کے پھینک رہی ہے. تو اس دن کی پکار ہوگی یوم التناد، یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جب تم لوگ اس میدان محشر سے جہنم کی طرف پھرو گے اور اللہ کے سوا کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اور اس کے بعد اس نے بتلایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام آئے، اللہ کا پیغمبر آیا، اللہ کا نبی آیا. حالانکہ تم اس کی بڑی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن اس کی رسالت و نبوت پر ایمان نہ لائے اور تم شک میں پڑے رہے. حتیٰ اذا ہلک، اور جب ان پہ موت آ گئی، تم نے کہا لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب حضرت یوسف کے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول اللہ نہیں بھیجیں گے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم اس کو اندھا کر دیتے ہیں، گمراہی میں ڈال دیتے ہیں، جو حد سے نکلنے والے ہیں اور جو میرے احکام میں شک کرنے والے ہیں. اور وہ لوگ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، اور جو لوگ اللہ کی آیات میں جدال کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، جو دلیل بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے لیے بیزاری ہے اور غصہ ہے. اللہ کے مومنوں کے ہاں بھی ان کے لیے بیزاری ہے اور غصہ ہے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی ایمان نہیں لے آتا، میرے پیغمبروں کی دعوت کے بعد بھی ہدایت نہیں پاتا، تو پھر ہم ہر متکبر اور جبار کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں. مہر کا معنی سیل کر دیا جاتا ہے، اب نہ باہر کی چیز اندر جائے گی نہ اندر کی چیز باہر آئے گی. لیکن اللہ کسی پر مہر نہیں لگاتے جب تک کہ وہ اس کا مستحق نہیں ہو جاتا ہے، اور جب وہ مستحق ہو جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اور اس کے بعد فرعون نے ایک اور چال چلی، یعنی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، جیسے دنیا میں ہر جبار، ہر متکبر اور ہر فرعون، ہر گمراہ جو ہے اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے باتیں بناتا ہے. اس نے بھی کہا وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، کہنے لگا اپنے وزیر حامان کو کہ تم میرے لیے صرح کا معنی ہوتا ہے ایک اونچی بلڈنگ، ایک بہت بڑی بلڈنگ، اور جو پکی اینٹوں سے بنائی جائے تاکہ میں ان آسمان کے راستوں تک پہنچ جاؤں. لعلی ابلغ الاسباب، اسباب السماوات، اسباب کا معنی ترک السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں آسمان کے رستوں میں جا کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے. وانی لاظنہ کاذبا، لیکن میرے خیال میں تو یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو میں جا کے دیکھتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حامان نے اس کے حکم پہ ایک بہت بڑا ٹاور بنایا، لیکن جب اونچا ہوا تو گر گیا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بنایا نہیں گیا، یہ اس نے محض اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے
کہ بھائی مجھے اس پر کوئی یقین ہی نہیں، میرے سوا اور کوئی خدا ہے نہیں، اگر آسمانوں میں ہے چلو میں جا کے دیکھتا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اللہ نے فرمایا اسی طرح پھر ہم نے ان کی آنکھوں میں اس کی اس گمراہی کو مزین کر دیا، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور صراط مستقیم سے وہ ہٹ گیا، وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھا مکر فرعون کا مگر ہلاکت، یعنی فرعون نے جو بھی تدبیریں کی، جو بھی مکر کیا، سب کا نتیجہ جو ہے ہلاکت و ادبار ہوا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مرد مومن نے اس کے بعد جو آج کا ہمارا سبق ہے، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ، اب اس مرد مومن نے کہا کہ اے میری قوم، میری بات سنو، میری بات مانو، یا قوم اتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں صحیح رستے کی طرف ہدایت کروں گا۔ جیسے فرعون نے کہا تھا تو مومن نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو تمہیں ہلاکت کی طرف بلاتا ہے، لیکن میں تمہیں ہدایت کا صحیح رستہ دکھلاؤں گا۔ اور میری قوم غور، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم تم اس دنیا کے چکر میں پڑے ہو، اس جھوٹی دولت کے چکر میں، اقتدار کے چکر میں پڑ کے خدا کو بھول رہے ہو۔ یہ دنیا کی زندگانی تو بعض تھوڑا سا نفع ہے، یہ معمولی سی بات ہے، آخر اس نے ختم ہو جانا ہے، اس نے مٹ جانا ہے، چونکہ دنیا فنا ہونے والی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور حقیقت میں تو آخرت ہے، وہ مقام ہے، وہ حویلی ہے، وہ جگہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، جس پہ کبھی زوال نہیں ہوگا، جس پہ کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تم دنیا کی محبت میں آ کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہو، اقتدار کے دھوکے میں پڑے ہوئے، یہ تو ایک سایہ ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے، کبھی ادھر آ جاتا ہے۔ اصل جو ہے وہ دار آخرت ہے، جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، جس میں ہم نے دائمی زندگی گزارنی ہے، اور جو عقل والے ہیں وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها، یاد رکھو یہ دنیا کیا ہے، کسی جگہ قرآن نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کیا ہے، تو ایک یعنی مشغول کرنے والی اور کھیل کود کی جگہ، یہ کیا ہے؟ جیسا کہ کتابوں میں یا تاریخ میں آتا ہے کہ ہارون الرشید کے بارے میں ہے کہ ایک دفعہ شکار کھیلنے کے لیے جو گئے، اور شکار تو پھر یاد رکھیں شکاری ہے نا، جانور ہے، جدھر بھاگ پڑا بھاگ پڑا، تو بادشاہ نے بھی گھوڑا دوڑایا، اور جو وزیر تھے قریبی وہ بھی گھوڑے دوڑاتے رہے، اور ایک بزرگ عالم تھے وہ بھی ساتھ تھے۔ وہ گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اتفاق ایسا ہوا کہ شکار بھی نہ ملا اور یہ راستہ بھٹک گئے، کیونکہ شکار تو جنگلوں میں ہوتا ہے، صحراؤں میں ہوتا ہے۔ جب راستہ بھٹک گئے، بادشاہ کو پیاس لگی، اب اس نے کہا پانی، انہوں نے کہا جی پانی تو ساتھ ہے ہی نہیں، ہمارا تو خیال تھا بھی ایسے جائیں گے بس شکار مار لیں گے واپس آ جائیں گے۔ اب بادشاہ پیاس سے اتنا شدید پریشان ہوا، گھوڑا دوڑایا، ٹیلوں پہ چڑھے، ادھر ادھر دیکھا، ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا نظر آیا، اس نے کہا یہاں لازمی بات ہے کوئی بندہ ہے، وہاں آئے، دیکھا ایک خاندان خانہ بدوش جو ہے وہاں ہے۔ بادشاہ نے ان سے کہا، قاضیوں سے جلدی کرو پانی لے آؤ۔ وہ جا کے پانی لے آئے، جیسا بھی تھا، گلاس تھا یا پیالہ تھا، تو بادشاہ نے جلدی سے پانی پکڑا تو اس بزرگ نے روک دیا، ٹھہرے ٹھہرے اب تو پانی مل گیا ہے نا۔
اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ اطباء کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے آدمی کبھی جلد بازی میں شدید پیاس میں فوراً جلدی سے بے ساختہ پانی پی لے تو اس سے بھی موت ہو جاتی، اسی لیے حکم ہوتا ہے آہستہ آہستہ آہستہ۔ بادشاہ نے کہا بھی میں پیاس سے مر رہا ہوں کیا؟ نے کہا بادشاہ سلامت بات سنیں، آج آپ ایک فیصلہ کریں۔ مانا یہ تھا کہ ذرا بادشاہ کا وجود ٹھنڈا ہو جائے، گرمی ختم ہو، اعتدال پہ اعضاء آ جائیں۔ انہوں نے کہا آپ پوچھو کیا؟ انہوں نے کہا اگر آج یہ آدمی خانہ بدوش آپ سے اس گلاس پانی کی قیمت مانگے تو آپ کتنا دیں گے؟ انہوں نے کہا یار کوئی مجھ سے آدھا ملک بھی لے لے میں دے دوں گا، جب مر جاؤں کیا کروں گا میں آدھے ملک۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا جب بادشاہ سلامت آپ نے پانی پی لیا، اب آپ کا پیشاب بند ہو جائے نہ نکلے، پھر کوئی طبیب آئے کہ جی آپ کا پیشاب میں نکال دوں گا لیکن کیا دے گا؟ انہوں نے کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو نے کہا تو خود اندازہ کر لو کہ تیری سلطنت کی قیمت کیا ہے، ایک گلاس پانی کا، اور اسی کے لیے مر رہے ہو اور مار رہے ہو اور ظلم و تشدد کر رہے ہو، اس کا نتیجہ تو یہی ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ دنیا کیا ہے، یہ تو متاع ہے، یعنی عارضی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ۔ یاد رکھیں علماء نے فرمایا یعنی دار آخرت ہی آرام کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، قرار کی جگہ ہے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں دنیا جو ہے یہ تو دنیا ہے، یہ تو حرکت ہے، اضطراب ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ابھی بچہ تھا دودھ پینے والا، اب چلنے لگ گیا، جوان ہو گیا، پھر بڑھاپا آ گیا، پھر موت۔ یہ تو دنیا ہر وقت چل رہی ہے نا، اس میں تو ہر وقت تغیر ہی تغیر ہے، تبدل ہی تبدل ہے، اس کے اندر تو کوئی آرام نہیں ہے۔ لیکن آخرت ایک ایسا مقام ہے جس میں ظاہراً بھی، باطنی بھی، روحانی بھی، جسمانی بھی، نفسانی بھی، ہر لحاظ سے قرار ہے کہ جو عمر ہے 33 سال اب وہ نہ بڑھ رہی ہے نہ کم ہو گئی ہے، ایک جگہ کھڑی ہو۔ جوانی ہے پوری عالم شباب ہے اور اسی پہ وہ قائم رہے گا، یعنی کہ کل بوڑھا ہو جانے کا خطرہ ہو جائے۔ اللہ نے حسن دیا ہے، کل خیال ہو بوڑھے ہو جائیں گے تو حسن ڈھل جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے دولت دی ہے، خیال ہوتا ہے کہ یار یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی اقتصادی بھونچال آ جائے، کوئی اقتصادی المیہ ہو جائے کہ بڑے بڑے بینک جو ہیں وہ بھی دیوالیہ ہو جائیں۔ نہیں، وہاں تو ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اہل جنت میں اللہ کے فضل سے داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے اللہ کے عدل سے جہنم میں جائیں گے، اللہ حکم دیں گے کہ موت کو لایا جائے، موت فی صورت کبش، یعنی ایک مینڈے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، یعنی اللہ موت کو بھی ایک شکل دے دیں گے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ موت مانا عدم نہیں، موت کو عدم نہ سمجھیے کہ کچھ نہیں۔ آج کل لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے نا مطلب مر گیا ختم، کچھ نہیں، غلط بات۔ موت بھی ایک چیز ہے جیسے حیات ایک چیز ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت کو بھی اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے، مانا موت بھی چیز ہے اور حیات بھی چیز ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اس لیے اللہ اس کو اس دن یعنی ایک جانور کی شکل میں لائیں گے، اسی طرح زندگی جو ہے اس کو بھی ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا، اور پھر اللہ حکم دیں گے کہ اس جانور کو اس کو ذبح کر دو۔ اب جب ذبح کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دن مومنوں کی ایسی خوشی کا ہوگا کہ آج موت کو بھی موت آ گئی، اور جہنمیوں کے لیے حسرت کا دن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے یا اہل الجنت خلود و یا اہل النار خلود، اے جنت والو اب تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور جہنم والو تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہے نا کہ جب جہنم میں جلیں گے، مریں گے، عذاب بھگتیں گے، لیکن موت نہیں آئے گی، کیونکہ اب موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ تو اصل دار القرار کیا ہے؟ وہ تو دار القرار آخرت ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ تو فانی ہے، تو زائلہ ہے، تو مٹنے والی ہے، تبدیل ہونے والی ہے، اس میں ہر وقت تغیر ہے، تبدل ہے، حرکت ہے، اضطراب ہے۔ قرار تو صرف آخرت میں ہے اور کسی جگہ قرار ہے ہی نہیں۔
اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا کے بارے میں قرآن میں بھی آیا ہے کہ یہ دنیا لہو ہے، لعب ہے. اسی طرح بعض روایات میں بھی آیا ہے کہ الدنیا جیفت. روایات میں آتا ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی مردار جانور، کوئی جانور مردار پڑا ہو، بندہ بدبو کی وجہ سے بھی قریب نہیں جا سکتا ہے. ہاں وہ دنیا جو دین کے تابع ہو. سمجھے بات. اس لیے اولیاء اللہ نے ایک مثال دی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ الدنیا کالماء تحت السفینۃ. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے. اگر پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کو چلانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اگر وہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو غرق کر دینے کا ذریعہ. تو اگر دنیا ہماری دین کے تابع ہے تو اس سے بڑی اچھی بات نہیں. دنیا ہوگی تو حج کریں گے، دنیا ہوگی تو عمرہ کریں گے، دنیا ہوگی تو زکوٰۃ دیں گے، دنیا ہوگی تو خیرات کریں گے، دنیا ہوگی تو دنیا میں بھلائی کے کام کریں گے. لیکن اگر دنیا کی محبت دل میں داخل ہو گئی اور دنیا دین پہ غالب آ گئی تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہلاکت و بربادی. اس لیے اس رجل مومن نے کہا کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع. یاد رکھو متاع مانا یعنی یتمتع بها قلیلا ثم یزول ویفنا. یعنی یہ تو معمولی نفع ہے تھوڑا سا. کل متاع الدنیا قلیل وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. قرار مانا جس میں قرار ہوگا، سکون ہوگا، جس سے کبھی نہیں نکلیں گے. نہ اللہ نکالیں گے نہ مومن چاہے گا کہ نکل جاؤں. اب فرماتے من عمل سیئۃ، جس نے برائی کی، فلا یجزا الا مثلہا، اس کا گناہ بھی ایک لکھا جاتا ہے اور سزا بھی اسی ایک برائی کی ملے گی. ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اور جس نے عمل اچھا کیا، مرد ہے یا عورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، چونکہ بغیر ایمان کے عمل جو ہے قیامت میں قبول نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ ان کو دنیا میں بدلہ دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں ہوگا. لیکن مومن مرد ہے، عورت ہے، ایمان والے ہیں، عمل اچھے کر رہے ہیں، اللہ ان کو دائمی بدلہ دیں گے. فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یرزقون فیہا بغیر حساب. ان لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کریں گے اور رزق دیے جائیں گے، اور رزق بھی ایسا بغیر حساب جس کی کوئی حد ہی نہیں. یاد رکھو من عمل صالحا، ایک عمل پر کیا ہوتا ہے، اس کو اللہ 10 گنا بدلہ دیتے ہیں، اور کبھی اللہ 700 ضعف 700 گنا بدلہ دیتے ہیں، اور کبھی اللہ 100,000 1,00,000 گنا بدلہ دیتے ہیں. لیکن اگر اللہ چاہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے تو ان کی مرضی ہے. جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے مسجد الحرام میں ایک عمل جو ہے 1,00,000، لیکن جب آدمی پیدل حج کرتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم پر حرم کی 700 نیکیاں ملتی ہیں. 700، ایک نیکی ہے 1,00,000، 1,00,000 کو 700 سے ضرب دے دو تو اللہ، اور اس کے علاوہ بھی اللہ جتنا چاہے عطا فرما دے. اچھا، ساری مسجد الحرام یعنی سارے مکے میں ایک عمل، ایک نماز 1,00,000، لیکن محلے کی مسجد میں چلے جائیں تو 25,00,000، اور جامع مسجد میں چلے جائیں تو 27,00,000، اور پھر کعبے کے قریب آ جائیں جہاں لاکھوں بندے زیادہ ہوں. کیوں؟ جتنے ایمان والے، جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنی اللہ کی رحمت ہوگی، کیونکہ مومن جو ہے نور ہے نا. تو اب دیکھیں نا، ایک لمبا جل رہا ہو تو اس کی، لیکن یہ دیکھیں فانوس میں اب کتنے بلب ہیں. تو اسی طرح جب سارے مومنوں کا نور اکٹھا ہوتا ہے تو روشنی تو بڑھے گی نا. اصولی بات ہے، کیونکہ مومن بھی تو نور ہے نا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم
من الظلمات الى النور. اللہ مومنوں کے دوست ہیں، ان کو کفر اور ظلمات شرک کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان کی طرف لاتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اللہ جتنا ثواب دے تو ان کو تو بدلہ ملے گا جنت، اور جنت ہمیشہ، اور پھر اس میں رزق بغیر حساب، کوئی حد و حساب بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد کہتی ہیں وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. اب سمجھ آئی کہ قوم نے بھی اس کو کہا نا بھئی کیا کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ رہو، تم فرعون کے رشتہ دار ہو، ہماری برادری کے ہو، ہمیں چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کریں. اب جناب اس نے کہا عجیب بات ہے، میں تم کو جنت کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو. وَيَا قَوْمِ مَا لِي، کیا ہو گیا، أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تم کو دعوت دیتا ہوں تاکہ تم کو جہنم سے نجات ملے. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھ کو جہنم کی آگ کی طرف بلا. یاد رکھو کوئی آگ تو نہیں جل رہی تھی نا، لیکن کفر اور شرک کا انجام کیا ہے، جہنم. تو گویا تم آگ کی طرف مجھے بلا رہے ہو نا. یا لا جرم انما تدعوننی الیہ، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، جس کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو اس کو تو نہ دنیا میں کوئی نام ہے نہ کوئی دلیل ہے، اور کیسے میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، کفر کروں، اور وہ بھی بغیر جانے. تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تم کو بلاتا ہوں اس رب کی طرف جو غالب بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. لا جرم انما، پکی بات، تدعوننی الیہ لیس له دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور یہ پکی بات ہے کہ جس کی طرف تم بلا رہے ہو اس کو تو نہ دنیا میں کوئی دلیل نہ آخرت میں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور حد سے گزرنے والے، تجاوز کرنے والے جو ہیں وہی جہنمی ہوں گے. اب مومن کہتے ہیں فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اب تم نہ مانو لیکن ایک وقت یاد آئے گا، تم یاد کرو گے جو میں تم کو کہتا تھا. تم نے میری بات نہ مانی نا، ایک وقت آئے گا افسوس کرو گے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ نظر رکھنے والے، جاننے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، انہوں نے کوشش کی کہ اس مرد مومن کو بھی سزا دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو بچا لیا ان کی بری تدبیروں سے جو کر رہے تھے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون پہ برا عذاب آ گیا. لیکن یاد رکھو آل فرعون کا معنی یہ نہیں ہے کہ اولاد، جیسے آج کل ہمارے شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ آل سے مراد صرف وہ 5 ہی ہیں، 5 تن باقی آل ہیں، باقی کوئی آل نہیں ہے، ان کی غلط فہمی ہے. اسی لیے وہ دعوے کرتے ہیں نا کہ علی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ. وہ کہتے ہیں یہی 4-5 تو ہیں اور تو ہے کوئی نہیں. اچھا پھر محاورہ کیا ہے، 5 تن پاک، یعنی صرف 5 پاک ہیں، باقی اس سے بڑا کافر ہوگا جو صحابہ کو ناپاک کہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا احسان دیکھو. تم نماز میں درود پڑھتے ہو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل، اللہ نے اہل محمد نہیں فرمایا، 2 لفظ ہیں نا، اہل اور آل.
لیکن درود میں بھی لفظ کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہ لفظ آل کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جہاں اولاد ہے، اہل ہے، ایال ہے، وہاں جو بندہ اتباع کرنے والا ہے وہ بھی آل میں شامل ہے. جیسے آل فرعون، یعنی فرعون کے اپنے بھی اور فرعون کے نقش قدم پہ چلنے والے سب آل فرعون تھے. اسی طرح جو محمد مدنی کی اتباع کرنے والے ہیں وہ سب آل محمد میں آ جاتے ہیں. تو اس درود کا فائدہ ہمیں بھی مل رہا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. آل مانا اتباع، اتباع ابراہیم، اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. کیوں؟ اللہ کی رحمت بڑی ہے نا جی. اس لیے ایک آدمی نے آ کے حضور کے سامنے کہا اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احدا. کہنے لگا اللہ مجھ پر بھی رحم کر اور حضور پر بھی، اور کسی پہ نہیں کرنا. حضور پاک نے دیکھا، آپ نے فرمایا ام اذل ام بعیرہ، یہ زیادہ بے وقوف ہے، اس کا اونٹ زیادہ بے وقوف ہے. مانا یہ ہے کہ یہ تو جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف ہے کہ اللہ کی رحمت کو تنگ کر رہا. تو اللہ تعالیٰ کی، تو اسی لیے اعلیٰ فرعون یعنی جو فرعون کے راستے پہ تھے، فرعون کے ماننے والے سب اعلیٰ فرعون تھے. اس لیے اللہ نے ان پر عذاب آیا. وَحَاقَ بِآلِ وَحَاقَ، اور اللہ فرماتی حاق بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ العذاب، برا عذاب. عذاب بھی ایسا آیا نا جی کہ وہ غرق ہوئے. اچھا خدا کی شان ہے نا، دیکھو کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک اپنی قوم کو بتایا، تکبر کیا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ایک عصا ہاتھ میں ہے کہ بھائی وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، یہ دیکھو میرے محلات کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. اللہ نے فرمایا جن نہروں پہ تم فخر کر رہے ہو نا، اسی نہر میں تمہیں غرق کروں گا. جن نہروں کو تم مایہ ناز سمجھ رہے اسی پانی میں تمہیں ڈبوں گا. ایسا برا عذاب آیا کہ پھر پوری کی پوری قوم ایک وقت میں غرق ہو گئی. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا. اللہ فرماتے ہیں کہ صبح و شام ان پہ آگ پیش کی جاتی ہے. اس کے دو معنی ہیں. ایک تو معنی یہ ہے کہ آگ ان کو دکھائی جاتی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کافروں کے ارواح جو ہیں ان کو سیاہ پرندوں کی شکل میں ان کے اندر ڈال کے جہنم پہ لے جایا جاتا ہے کہ جہنم دیکھو اسی میں تم نے آنا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو بھی قبر میں اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں دکھائیں گے. جہنم کی طرف بھی کھڑکی کھلے گی کہ اگر تم مشرک ہوتے، کافر ہوتے تو پھر یہاں جاتے. پھر جنت دکھلائی جائے گی کہ تم الحمدللہ ایمان پہ مرے ہو تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. تو صبح و شام دکھائی جاتی ہے، لیکن داخل اپنے وقت میں ہوں گے. دکھانا الگ چیز ہے اور داخل ہونا الگ. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے عذاب قبر کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. کیوں؟ یہاں ایک لفظ آ گیا نا واقع، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اور جس دن قیامت ہوگی اللہ حکم دیں گے کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو شدید عذاب میں ڈالو. تو مانا ہے کہ وہ وَيَوْمَ یعنی وا جو ہے نا عاطفہ ہے، معطوف علیہ میں تغایر ہے. پہلا عذاب جو ہے عذاب برزخ ہے اور اگلا عذاب جو ہے وہ عذاب جہنم ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عذاب القبر حق، عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے.
اور لا ينکرھا الا ضال او مضل، اس کا انکار گمراہ لوگ کرتے ہیں. اور جب عذاب ہے اسی طرح نعیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ قبر جو ہے وہ دو قسم کی ہوگی، روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گا، او حفرۃ من حفر النیران، یا جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جائے گا. باقی یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں نا دیکھو جی یہ قبر ہمارے سامنے ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہوا ہے. نیند میں جو تم کو دیکھتے ہو، بندہ سو رہا ہے، میاں بیوی سو رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہے میں مکے میں ہوں، یہ دیکھ رہا ہے میں آگ میں پڑی ہوں. اس کو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں. اگر اللہ آپ کو نیند میں دکھا سکتا ہے تو قبر میں نہیں دکھا سکتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ خاتمہ ایمان کے فرمائے، اور عذاب جہنم سے بھی، عذاب قبر سے بھی، اور فتنہ قبر سے بھی، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں جی میری والدہ کو تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرما، اللہ ہر بیمار پہ رحم فرما. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجانا. میں نے اپنے والد صاحب سے کچھ رقم قرض لی تھی، میں واپس نہیں کر سکا، وہ فوت ہو گئے. اب میرا بھائی یہ کہتا ہے کہ وہ رقم مجھے دے دو کہ والد نے مجھ سے لے کر آپ کو دی تھی. غلط بات ہے. ہاں اگر وہ ثابت کر دے، گواہ ہے، اگر گواہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں ہاں اس کا پیسہ تھا، والد نے اس سے لے کر تمہیں دیا تھا، پھر ٹھیک ہے دے دو. اگر گواہ نہیں ہے تو اب وہ سارا پیسہ جو ہے ورثہ میں تقسیم ہوگا، اس کے جتنے وارث ہیں وہ سب کو دیا جائے گا، صرف یہ نہیں کہ ایک آدمی کو دے دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کہاں ہیں اللہ کو پتا. یہ ایک بات یاد رکھو کہ پہلے ایسی چیزوں کے سوال نہ کیا کرو. اور دوسری بات ہے کہ تو اندھے کو بھی پتا ہے نا کہ حضور کی ابھی نبوت کیا، حضور کی تو ولادت سے بھی پہلے وہ فوت ہو گئے، انہیں تو ایمان ان کو نصیب نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ باپ فوت ہو گئے، اور حضور کی عمر 7 سال تھی کہ والدہ فوت ہو گئی. نبوت تو آپ کو 40 سال کے بعد بھی دی ہے. کہتے ہیں جی کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ نے جو کتاب لکھی، ابو ہریرہ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، انہوں نے تو حدیث روایت کی ہے، وہ محفوظ ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل جاہلوں والی بات ہے. منکرین حدیث اگر یہ کہتے ہیں کہ وہی کتاب ہمیں چاہیے تو جو قرآن حضور نے اپنی زندگی میں لکھوایا تھا تم وہ لے آؤ. چلو قرآن مانتے ہو نا، حدیث کا انکار کرتے ہو. قرآن بھی تو حضور کے زمانے میں لکھا گیا ہے. حضور کے بعد سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی قرآن لکھا گیا. حضرت زید بن ثابت کو، ابی بن کعب کو، ان لوگوں کو حضرت نے مقرر کیا، لے آؤ. کہاں ہے وہ قرآن؟ لیکن آج جو یہ قرآن موجود ہے تو یہ اسی قرآن مبارک کے مطابق ہے، لہذا ہم کہیں گے وہی قرآن ہے. تو حضرت ابی ہریرہ نے جو روایات کی ہیں بخاری میں، مسلم میں، سیاستہ میں، سنن میں، مراسیل میں، مصنفات میں، مسندات میں، ہر جگہ موجود ہے. یہ کیا مانا کہ ابو ہریرہ جو کتاب لکھے لے آؤ؟ تم ابو ہریرہ کو مانتے ہو کہ اس کی کتاب مان لو گے؟ تم تو نبی کی بات حدیث کے منکر ہو تو ابو ہریرہ کو کیسے مان لو گے؟ اگر کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے اور قرآن کی کیسٹ لگی ہوئی ہے، سن رہا ہے، کوئی بات نہیں، یعنی گانے سنتا رہے قرآن نہ سنے. مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ عبد الدراہم عبد الدینار سے مراد یہ ہے جو دولت و دنیا کے ایسے غلام بنے کہ خدا کو بھی چھوڑ بیٹھے، انبیاء کو بھی چھوڑ بیٹھے اور آخرت کو بھی بھول بیٹھے. تو وہ پھر ان کے غلام ہو گئے نا کہ صرف پیسہ 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 پیسہ.
ناخن کاٹنا سنت ہے، سنن الانبیاء والمرسلین ہے۔ ہماری مسجد کا جو مؤذن ہے وہ داڑھی منڈواتا ہے، 3 نمازیں پڑھاتا ہے، داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، دوسری مسجد تلاش کرو۔ اگر کسی نے قرآن کو زمین پہ رکھا ہے لیکن اس کی نیت بے ادبی نہیں ہے، بات سمجھو، دیکھنا نیت کو پڑتا ہے۔ دیکھو اسی لیے یہ اوپر جلد لگائی جاتی ہے، کیوں؟ تاکہ قرآن اگر ہم رکھیں گے تو جلد پہ ہوگا نا، زمین پر تو نہیں ہے نا۔ اگر اس کی نیت میں بے ادبی شامل نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ویسے ادب یہ ہے کہ قرآن کو اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ حضور پاک یہودیوں کے مدرسے میں بیٹھے تھے، وجیء بالتورات، تورات لائی گئی تو حضور پاک نے جو سرانہ تھا وہ نکال کے آگے رکھا اور سرانے پر تورات کو رکھا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں نماز قضا نہیں کروں گا، اچھی بات ہے، ویسے قسم کھاؤ نہ کھاؤ نماز تو فرض ہے۔ ناف کے نیچے بال کاٹنا وہ بھی سنت ہے، ہر ہفتے میں افضل ہے، ورنہ کم از کم 40 دن میں 1 دفعہ۔ کہتے ہیں جی کہ 2 آنکھیں ہیں جن کو جہنم کی آگ نہیں مس کرے گی۔ حضور کی حدیث ہے، عین بکت من خشیت اللہ، جو آنکھ اللہ کے ڈر سے رو پڑے اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور اس مجاہد کی آنکھ جو سرحد پہ بیٹھ کے پہرا دے رہا ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر امام مسجد ہو تو اس کے لیے مسائل جاننا ضروری ہے، مسائل نہ جانے امام کیوں بنے؟ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس کو امام بناؤ جو اللہ کے قرآن و حدیث کا سب سے بڑا عالم ہو۔ اگر اس کو مسائل کا پتہ ہی نہیں کہ واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، تو پھر تو نمازیں ہو گئی ماشاءاللہ۔ اگر ہم مسجد الحرام میں عصر کی نماز کے بعد داخل ہوں تو مسجد الحرام کا تحیہ یہ ہے کہ طواف کریں۔ اگر طواف نہ کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی۔ وہ ایک حدیث مبارک سے حجت پکڑتے ہیں کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوب جائے، فجر کے بعد نماز نہیں جب تک کہ سورج نہ نکلے۔ باقی حنابلہ کے نزدیک جائز ہے، وہ کہتے ہیں 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لیں، لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے یا طواف کریں یا بیٹھ جائیں۔ تکبیر میں ایک ہی کلمے کو 1 دفعہ کہنا بھی حدیث میں ہے، 2 دفعہ کہنا بھی حدیث میں۔ اچھا، جتنی زیادہ کہو گے ثواب زیادہ ملے گا۔ 1 دفعہ کہو گے 1 کلمے کا 1 لاکھ، 2 دفعہ کہو گے 2 لاکھ۔ اب تمہاری مرضی کو جتنا ڈالو، ویسے حدیث میں وہ بھی موجود ہے، وہ بھی موجود ہے۔ ویسے ایک بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سارے ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن امام صاحب کی فقہ جو ہے نا وہ کسی ایک آدمی کی فقہ نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھو، وہ شورائی فقہ ہے۔ آپ نے اپنے دور کے 80 علماء کی جیوری بنائی تھی، جن میں بڑے بڑے محدثین، فقہاء، نحو کے ماہر، بلاغہ کے ماہر، ادب کے ماہر، ہر قسم کے علوم کے ماہرین کو بٹھا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھا جاتا تھا۔ وہ اس پہ غور کرتے، اتفاق کر لیتے، ٹھیک ہے۔ اگر اختلاف ہوتا تو پھر امام صاحب کے سامنے وہ مسئلہ پیش ہوتا۔ اس لیے امام صاحب کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا بڑا جامع ہے۔ دیکھیں نا کہ اب مثال کے طور پر کہ ایک آدمی نے عصر کے بعد 2 رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے، چلو ایک حدیث میں گنجائش ہے، لیکن ایک حدیث میں منع بھی تو ہے نا۔ اب اگر مغرب کے بعد پڑھے تو پھر تو کسی حدیث کی مخالفت نہ ہوئی۔ اچھا، ایک آدمی نے تکبیر میں کلمہ 1 دفعہ کہا اور ایک نے 2 دفعہ کہا۔ جس نے 2 دفعہ کہا ایک والی حدیث پر بھی عمل ہو گیا،
اور جس نے ایک ایک دفعہ کہا 2 والی حدیث پر تو عمل نہیں ہوا. خود اندازہ کر. اب آپ نے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھی تو حدیث میں 2 رکعت بھی ہیں 4 رکعت بھی ہیں. جب آپ نے 4 رکعت پڑھی گویا دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. اور اگر آپ نے صرف 2 رکعت پڑھی تو 4 رکعت والی حدیث تو رہ گئی. خدا کی قدرت ہے جو ساری حدیثوں پہ عمل کرے. کہتے ہیں وہ حدیث پہ عمل نہیں کرتا. اللہ ہدایت دے. اگر امام نے ثنا شروع کر دی ہے ہم اللہ اکبر کر لیں موقع ہے پڑھ لیں. نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں چونکہ آپ امام کے پیچھے ہیں بس کافی ہے. بدھ والے دن اشراق کے بعد نماز وہ بارش کے لیے نماز استسقاء بارش کے لیے پڑھی گئی تھی. اگر گندم تیار نہیں ہوئی اور خریدے ناجائز ہے. کیا خرید رہا ہے؟ اندازے سے خرید رہا ہے. ابھی 10 دن بھی باقی ہوں. اندھیری آئے ختم ہو جائے کیا کرو گے؟ بارش آئے ختم ہو جائے کیا کرو گے؟ وہ چیز لو نا جو تیار ہو جو قبض میں آئے. اگر کوئی آدمی بات نہ مانے تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھے؟ میری تو سارے نہیں مانتے میں کون سا وظیفہ پڑھوں؟ کتنے آدمیوں نے داڑھی رکھ لی ہے کتنے نمازی بن گئے تو ہماری تو سارے او بھائی وہ تار نکال دیا ہوگا نا. حاجی ہے نا ماشاءاللہ جی جوش آ جائے نا پھر وہ. ایک آدمی نے 3 دفعہ طلاق دی ہے. احناف کے نزدیک 3 ہو جاتی ہے. بعض علماء اہل حدیث فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں 3 ہے تو 1 ہوگی. آپ علاقے کے مفتی سے فتویٰ حاصل کریں. اختلاف امت جو ہے وہ رحمت کا معنی وہ حدیث میں نہیں ہے لیکن منع یہ ہے کہ اختلاف جو ہے اس کی وجوہات دیکھنی ہوں گی. اختلاف برائے فساد ہے یا اختلاف برائے اتحاد ہے دیکھنا ہوتا ہے. اب دیکھیں نا بندوں میں بھی تو اختلاف ہے. کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے تو یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہی ہے نا. ہر بندے کے قد میں بھی اختلاف ہے. کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے. کسی کے ہاتھ لمبے ہیں کسی کے ہاتھ. تو اختلاف میں رحمت تو ہے نا. اگر یہ ساری انگلیاں برابر کر دو آپ تو کوئی چیز اٹھا ہی نہیں سکیں گے. اسی طرح یاد رکھیں کہ جب مسائل میں اختلاف ہوا ایک دلیل ہمیں اس سے مل رہی ہے ایک اس سے مل رہی ہے تو الحمدللہ ہم کسی نہ کسی دلیل پہ تو ہیں نا. ایک آدمی نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت پہ عمل کر لیا. ایک نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت پہ عمل کر لیا تو الحمدللہ کہ دونوں کے بعد حدیث تو آ گئی. مجلس میں بیٹھ کے درس میں دعا پڑھیں درس میں قرآن سنیں. 4 جو ہے اشراق کی 4 رکعت 2 کر کے یا 2 بھی پڑھیں تو تب بھی جائز ہے. حضور پاک نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے وہی حجۃ الوداع ہے. بعض لوگ مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں تو لازمی بات ہے جو آدمی دین کی بات بیان کرے گا پتھر تو کھانے پڑیں. یہ تو جائز بات ہے. جو آدمی بھی دین کی بات کریں گے ان کو تکلیفیں تو برداشت کرنی ہوں گی. اگر ایک آدمی طائف جاتا ہے طائف میقات ہے اس کو احرام باندھ کے آنا چاہیے. اگر آمدن بغیر کسی عذر کے نہیں باندھا دب پڑ گئی. 11ویں وغیرہ جو ہے سب بدعات ہیں اور غیر اللہ کے نام پہ ہے. کھانا بھی ناجائز ہے. ہاں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ 4 چیزیں لکھ لیں. ہاں وہ لکھ دیتا ہے ٹھیک ہے. یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا اس لیے لکھ دیتا ہے. یہ نہیں کہ جبرن تم سے کرواتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ بڑے ہو کے حضرت کیا کریں گے. جو آپ نے کرنا ہے وہی وہ لکھ دیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية
اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم اهلك اليهود ومن والاهم من الكفار والمشركين، اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد للقوم المجرمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعل امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد.